نویں جماعت کے طلباء و طالبات، آپ سب کا اردو سفر میں استقبال ہے۔ آج ہم آپ کو جو ہم نے سبق پڑھایا تھا مرزا غالب کے حالات، اس کی کرائیں گے الفاظ معنی اور سوال جواب۔ چلیے تیار ہو جائیے، جلدی سے ہیڈنگ ڈال لیجئے اور الفاظ لکھنا شروع کریے۔ نو عمری، چھوٹی عمر، دباؤ، زور، اصرار، ماتحت، کسی کے نیچے یا زیر حکم، فطری، نیچرل، سوانح عمری، زندگی کے حالات، بایوگرافی۔ اس میں آپ جو ہے نا پی بھی ایڈ کر دیجیے گا، GRAPHY۔ سوانح نگاری، زندگی کے حالات لکھنا، تنقید، کمیاں بتانا، پروان چڑھنا، آگے بڑھنا، اسی اثنا میں اسی دوران، مناجات، دعائیں، فریاد، دیوان، شعروں کی کتاب یا مجموعہ، کلیکشن، مفصل، تفصیل سے، ڈیٹیل، ماہیت، کیفیت، حقیقت، سماجی اصلاح، معاشرتی سدھار، نامنظور، رد کرنا، مطالبہ، مانگ کرنا، ڈیمانڈ، آغاز، شروعات، بااثر، نمایاں اثر والے، اہل دہلی، دہلی کے رہنے والے، عنفوان شباب، جوانی کی شروعات، خوش رو، اچھا مزاج، راقم، رقم کرنے والا، لکھنے والا، یعنی حال ہی اپنا آپ کو کہہ رہے ہیں اس میں سبق میں۔ حسانت، خوبصورتی، آثار، اثر کی جمع، نشانیاں، ڈیل ڈول، وجود، قد و قامت، جسامت، لمبائی، ہائٹ، اخیر عمر، زندگی کا آخری حصہ، قلت خوراک، غذا کی کمی، امراض دائمی، دیر تک رہنے والی بیماریاں، نحیف و نزار، کمزور، ہاڑ چکلا، سینہ اور کندھے چوڑے اور نمایاں، قد کشیدہ، چھوٹا قد، نو وارد، نئے آئے ہوئے، تورانی، توران کے، ابتدا، شروع میں، پے در پے، ایک کے بعد ایک، صغیر سن، کم عمری، سایہ عاطفت، زیر مہربانی، عزیز، پیارا، آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دینا، اپنے سے جدا نہ کرنا، ناز برداری، نخرے اٹھانا، سرپرستی، نگرانی، دیکھ بھال، نیک خو، نیک عادت، اہل، قابل، بغاوت، مخالفت، فتنہ، جھگڑا، گوشۂ تنہائی، کونے میں اکیلے رہنا، لوٹ کھسوٹ، ناجائز لے لینا، زبردستی حاصل کرنا، کلفتیں اٹھانا، مصیبتیں اٹھانا، دیوانے، پاگل، اخیر دم، آخری وقت، سکونت اختیار کرنا، رہائش اپنانا، کنیز، خادمہ، عمر رسیدہ، زیادہ عمر کے، مطلق، بالکل، اسباب، سامان، ڈیوڑی، عمارت کے اندر کا حصہ، تپ، تیز بخار، غسال، غسل دینے والا، گورکن، قبر کھودنے والا، تعینات، مقرر، تجہیز و تکفین، کفن دفن کا انتظام، غم خواری، غم بانٹنا، معاش، کمانے کا ذریعہ، مسدود، ختم، مسلمان، عمائد، عمائد عمدہ کی جمع ہے، رئیس اور باحیثیت مسلمان، گرفتار، پھنسے ہوئے، گاڑنا، دبانا یا گاڑنا، دابنا، کہیں زمین میں قیمتی شے چھپانا، فتح مند، جیتے ہوئے، تنگی، کمی، پریشانی، اسرت، غریبی، متعدد، بہت سے۔ دیکھیں اسرت جو لفظ ہے نا، کمی نہیں، غریبی جس کا مطلب ہے، اس کا اپوزٹ بنانے کے لیے بس ہمیں اس میں نقطے لگانے تو ہو جائے گا عشرت، اسرت غریبی اور عشرت امیری، متعدد بہت سے، خوش ناخوش، اچھے برے حالات، چار ناچار، چاہتے نہ چاہتے، ناداری غریبی، بچھونا بچھانے کی چیز، تقریر بیان، تحریر لکھا ہوا، تقریر ہوتا ہے جو بولا جاتا ہے، بیان، اور تحریر جو لکھا ہوا ہوتا ہے، لطف مزہ، مشتاق شوقین، ظرافت مزاج، ہنسنے ہنسانے والا، حیوان ناطق الفاظ کے ذریعے بولنے والا جاندار، اور حیوان ظریف ہنسی مذاق کرنے والا انسان یا جاندار۔ حیوان ظریف کس کو کہا تھا؟ مولانا حالی نے غالب کو کہا تھا، کیونکہ بہت زیادہ خوش مزاج تھے، ہر بات میں مذاق کا پہلو نکال لیتے تھے۔ حسن بیان، بولنے کا اچھا انداز، حاضر جوابی، فوراً جواب دینا، خصوصیات، خوبیاں، پیر و مرشد، روحانی استاد یا تربیت کرنے والا، تنگ و تاریک، بہت چھوٹا اور اندھیرے میں، کوٹری، چھوٹا کمرہ، در، دروازہ، مقید، قید، تردد، شک، قبلہ، ادب اور مخاطب کے لیے بولے جانے والا لفظ، یہ مطلب پہلے زمانے میں لوگ بولتے تھے، جیسے جب کسی سے بات کرتے تھے تو ادب کی وجہ سے انہیں پہلے قبلہ کہتے تھے، پھر آگے بات کرتے تھے۔ رقعہ، پرچی، آگے لکھا ہوا ہے ندامت، یعنی کہ شرمندگی،
نہ لائقی نہ اہلی نہ قابل، بھانا پسند آنا، برآمدہ باہر کا کمرہ۔ سوال جواب کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، غالب کے خط اور مولانا حالی کے بیانات آپ نے پڑھے ہیں، اب ان کی روشنی میں غالب کی شخصیت پر مضمون لکھیے جس میں زیادہ سے زیادہ 300 الفاظ ہوں، ٹھیک ہے، 300 ورڈز ہونے چاہیے۔ جواب، غالب وہ واحد ہستی ہیں جن کو نظم اور نثر دونوں میں غیر معمولی امتیاز حاصل ہے، ان کے شعر دنیا بھر میں سنے اور سنائے جاتے ہیں، اسی طرح ان کے خطوط کی بھی شہرت کافی ہے۔ غالب نے ایک نئے انداز تحریر ایجاد کیا ہے۔ غالب کی شخصیت ظریفانہ تھی، اس کی جھلک ان کی تحریر میں بھی نمایاں ہے۔ ان کی عبارت بوجھل معلوم نہیں ہوتی، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت پڑھا لکھا لیکن ہنسمکھ شخص آپ سے بے تکلف باتیں کر رہا ہے۔ جس طرح وہ ہنسی مذاق کی باتیں کرنے پر قادر ہیں، اسی طرح رنج، غصہ اور افسوس کا بھی اظہار کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ وہ زندگی کے حالات بھی بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ مرزا غالب کی تحریر ان کی نظم و نثر سے کچھ کم پر لطف نہ تھی، اسی وجہ سے لوگ ان سے ملنے اور ان کی باتیں سننے کے مشتاق رہتے تھے۔ وہ زیادہ بولنے والے نہ تھے، مگر جو بولتے لطف سے بھرا ہوتا۔ حالی نے انہیں اسی وجہ سے حیوان ظریف کہا ہے۔ حسن بیان، حاضر جوابی اور بات میں سے بات پیدا کرنا غالب کی خصوصیات میں سے تھا۔ مرزا غالب کے سب سے اچھے مراسم تھے، ان کے دوست ان سے برابر ملاقات کو آتے تھے اور ان کی غمخواری کرتے تھے۔ جب حالات خراب ہوئے تو جن لوگوں نے انہیں ستایا تھا انہوں نے ان کے ساتھ بھی چار ناچار اچھا سلوک کیا، سب کی خیر خبر رکھی۔ غدر کے زمانے میں غالب گھر سے باہر نہیں نکلے، مگر گھر کے اندر قید رہ کر غدر کے حالات لکھتے رہے۔ آخر میں غالب پریشانیاں اٹھاتے اٹھاتے کمزور ہو گئے تھے، مگر دہلی کے جن لوگوں نے انہیں جوانی میں دیکھا تھا وہ بتاتے ہیں کہ وہ نہایت حسین تھے۔ بڑھاپے میں بھی ان کی خوبصورتی اور جاذب نظری برقرار تھی جس کو دیکھنے والے محسوس کرتے تھے۔ آگے ہے سوال نمبر 2، محمد حسین آزاد اور حالی کی تحریروں میں سے 3 لطیفے چھانٹ کر ان کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ مطلب جو سبق آپ نے پڑھے ہیں ان میں سے 3 ان کے لطیفے یا ان کی جو بھی تحریر ہے وہ نکالیں اور اسے اپنے الفاظ میں تھوڑا سا بدل کر مطلب لکھیں۔ محمد حسین آزاد کی تحریر میں سے ہم نے یہ اقتباس لیا ہے۔ ایک دن نواب صاحب مرزا مظہر جانے جانا سے ملنے آئے اور خود سراہی سے پانی لے کر پیا، پھر آپ خورا واپس رکھا جو صحیح نہ رکھا گیا بلکہ تھوڑا ٹیڑھا تھا۔ مرزا جو بہت سلیقے والے تھے فوراً بولے، عجیب بیوقوف شخص ہوگا جس نے تمہیں نواب بنایا، پانی کا پیالہ رکھنے کا چھوٹا سا کام بھی ڈھنگ سے کرنا نہیں آتا۔ یہ جو ہے میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، یہ لکھ سکتے ہیں ہم، ہے نا، محمد حسین آزاد کی تحریر۔ آگے ہم لکھیں گے مولانا الطاف حسین حالی کی تحریر سے لطیفہ۔ تو آپ کو 2 لکھنے، ایک ہم نے لکھ دیا ہے، ایک آپ خود اپنی پسند کا کتاب میں سے دیکھ کے اس کے الفاظ بدل کے لکھ لیجیے گا۔ مکان کے جس حصے میں مرزا غالب اکثر گرمیوں میں وقت گزارتے تھے وہ بہت چھوٹا اور تاریک تھا۔ ایک دفعہ مولانا آزردہ وہیں ان سے ملنے پہنچے تو وہ رمضان کے مہینے میں کسی دوست کے ساتھ شطرنج یا چوسر کھیلتے نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ حدیث سنی ہے کہ رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے، آج اس بات پر شک ہونے لگا۔ تو مرزا بولے، نہیں، وہ حدیث بالکل صحیح ہے، جہاں شیطان قید ہوتا ہے وہ یہی جگہ تو ہے۔ مطلب انہوں نے مذاق میں بجائے شرمندہ ہونے کی یہ کہہ دیا کہ جہاں شیطان قید ہوتا ہے وہ جگہ یہی ہے۔ غالب اچھا، اس کے بعد میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو جو وہ لکھنا ہے ایک لطیفہ، تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ مرزا غالب کو آم بہت زیادہ پسند تھے اور ایک بار ان کے پاس ان کے کوئی دوست ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے جن کا نام تھا حکیم رضی الدین خان، اور جن کو آم اچھے نہیں لگتے تھے۔ تو وہ جو تھے کیا نام ہے مرزا غالب، وہ آم کھا رہے تھے اور چھلکے جو ہے باہر پڑے ہوئے تھے آم کے۔ تو اتنی دیر میں گدھا والا وہاں سے گزرا تو گدھے نے بھی آم سونگھے، آم کے چھلکے سونگھ کر چھوڑ دیے۔ تو انہوں نے کہا فوراً جو ان کے دوست تھے کہ دیکھیے آم ایسی چیز ہے جسے گدھا بھی نہیں کھاتا۔ تو مرزا نے فوراً کہا بے شک گدھا ہی نہیں کھاتا۔ تو آپ یہ لطیفہ آپ یہ لکھ لیجیے گا اپنی کتاب میں سے دیکھ کے۔ سوال نمبر 3، غالب نے آم پر ایک نظم بھی لکھی ہے، اگر آپ کی لائبریری میں دیوان غالب ہو تو اس میں یہ نظم دیکھیے، ٹھیک ہے، کیونکہ مرزا غالب کو آم بہت پسند تھے نا، اسی لیے ان کے لطیفے بھی ہیں آم کے بارے میں اور ان کے شعر بھی ہیں، نظم بھی ہے۔ اور یہاں پہ آم تو ختم ہو گئے لیکن آموں کا ذکر چل رہا ہے، تو میں نے سرچ کیا تو وہ ان کا جو
نظم تھی اور وہ یہ ہے بار آموں کا کچھ بیاں ہو جائے، بار آموں کا کچھ بیاں ہو جائے. آگے اس میں بہت مشکل لفظ ہیں تو ہمیں پورا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کچھ فارسی کے اردو کے مشکل لفظ بھی ہیں آگے. اور ایک شعر یہ ہے کہ جا کر پوچھ کسی سے کس کا نام ہے غالب، جا کر پوچھ کسی سے کہ کس کا نام ہے غالب، اگر اپنا ہی پریچے دینا پڑے تو بس پھر عام ہے غالب. یعنی اگر کوئی پوچھے کہ مرزا غالب کون ہیں تو ان کا تعارف یہی ہوگا کہ وہ جس کو عام بہت زیادہ پسند ہے. اور سرچ کرنے میں ہمیں جو ہے ان کا بھی ملا کلام اکبر الہ آبادی کا، ان کو بھی آم بہت زیادہ پسند تھے اور وہ اپنے دوست کو بھیجتے بھی تھے تحفے میں آم وغیرہ. تو ان کی بہت اچھی نظم ہے، آپ چاہیں تو جا کے دیکھ سکتے ہیں. وہ اس طرح ہے: نامہ نہ کوئی یار کا پیغام بھیجیے، نامہ نہ کوئی یار کا پیغام بھیجیے، اس فصل میں جو بھیجیے بس آم بھیجیے. بہت اچھی نظم ہے، آپ کو دل چاہے تو آپ کہیں سے سرچ کر کے پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو نظمیں پڑھنے کا شوق ہے تو کہیں اور مت جائیے گا، ہمارا چینل نظموں کا سفر آ چکا ہے، اس میں بہت اچھی نظمیں ہیں، کچھ ایسی ہیں جو آپ کو آپ کے بچپن کی یاد دلائیں گی. ضرور دیکھیے گا اور اگلا کام دیکھنے کے لیے اردو سفر پر دوبارہ آئیے گا. اردو سفر کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریے تاکہ اردو پڑھنے والوں کا فائدہ ہو سکے.